لاہور میں مغل پورہ ایک علاقہ ہے. سن 62 یا 64 کا واقعہ ہے اور اس واقعے کے عینی شاہد ابھی بھی زندہ ہے. وہاں ایک امام بارگاہ بن رہی تھی. ایام ازاں قریب آئے. مومنین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسے مکمل کرتے امام بارگاہ کو. دیواریں کھڑی ہو گئی, چھت رہ گئی. اس زمانے کے کچھ مومنین زیارت کے لیے کربلا جا رہے تھے. یہ مجھے باقاعدہ طور پر ایک عالم نے واقعہ سنایا خود, جو اس واقعے کو خود عینی گواہ ہے. کہنے لگے کہ شام کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد میٹنگ ہوئی اور طے پایا کہ ایام ازاں قریب ہے, امام بارگاہ کی چھت پڑھنا ضروری ہے تاکہ مجالس ہو سکے. لہٰذا چلتے ہیں مومنین کے پاس تاکہ ان سے تعاون لیا جائے. وہاں گئے, سب سے پہلے ایک سید کے گھر گئے جو کربلا جانے کے لیے عازم تھے. ان سے کہا کہ بھئی ہم آئے آپ کے پاس, امام بارگاہ کی چھت ڈلنا ہے, عزاداری ہونا ہے, لہذا کچھ رقم ہمیں درکار ہے امام بارگاہ کی چھت کے لیے. تو ہم آئے ہیں, کچھ آپ دیں گے, کچھ دوسرے مومنین کے پاس ہم جائیں گے تاکہ یہ چھت پڑ سکے. کہنے لگے کتنا آپ کا تخمینہ ہے؟ تخمینہ ہے کہ 350 روپے میں, سن 62 کی بات کر رہا ہوں, 350 روپے میں مکمل چھت پڑ جائے گی پوری RCC لینڈر کے ساتھ. وہ اندر گئے اور چھوٹی سی کٹلیا میں پیسے بندے ہوئے تھے, کہا یہ کھولے. اب اس میں 4 آنے بھی تھے, 8 آنے بھی تھے, روپیہ بھی تھا, 10 روپے بھی تھے. جب ان پیسوں کو گنا گیا تو وہ 350 روپے تھے. کہنے لگے کہ میں نے اپنی جوانی سے بڑھاپے تک بچا بچا کے یہ پیسے زیارت کے لیے جمع کیے تھے. عقیدے پہ لڑنا اور چیز ہے اور عقیدے پہ عمل کرنا اور چیز ہے. ساری زندگی میں نے کئی برس ملازمت اور مزدوری سے جو پیسے بچائے تھے وہ یہ تھے, اور ان سے میں اس سال زیارت کے لیے جانا تھا. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ امام بارگاہ کی چھت پڑھنا ہے, عزاداری ہونا ہے, لہذا زیارت پر اگر مولا نے بلایا تو جاؤں گا. یہ پیسے آپ دے جائے اور امام بارگاہ کی چھت پڑھنا. جب ہم نے امام بارگاہ کی چھت ڈالی, اس کے ساتھی بزرگوار کے جب زیارات پر جانے لگے تو ان سے کہا کہ چلیے آپ کا تو پاسپورٹ بھی تیار ہے. کہنے لگے کہ نہیں, میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ میں جا سکوں. چلے گئے, وہ لوگ چلے گئے. جب زیارت کر کے واپس آئے اور مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکوا کیا اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا اس چیز پر جناب آپ زیارت پر گئے اور آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے. کہنے لگے بھائی یہ مسجد والے کے بعد میں تو نہیں گیا. کہنے لگے ہم کسی کی بات کا کیسے بھروسہ کریں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے میں دیکھا, تاج محل میں دیکھا, شاہ میں دیکھا, حضرت میں دیکھا, کیسے بھروسہ کریں. یہ بہت پریشان ہوئے. کہا
بھائی آپ نے میری شکل کا کوئی آدمی ہوگا؟ اگر ایک جگہ دھوکہ ہو سکتا ہے دو جگہ دھوکہ ہو سکتا ہے، مستقل تو دھوکہ نہیں ہو سکتا، اور دھوکہ ایک آدمی کو ہو سکتا ہے، سب کو تو نہیں ہو سکتا کہ گھر جا کے اسی سوچ میں سو گئے تو خواب میں دیکھا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، چونکہ تم نے حسین کے گھر کی چھت ڈلوائی، اللہ نے تمہاری شکل میں فرشتہ خلق کیا ہے جو اب تمہارے لیے ساری زندگی زیارت